نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج 30 دسمبر 2020 ہے اور کل 31 دسمبر 2020 ہے، جو کہ 2020 عیسوی سال کا آخری دن ہے، اور پرسوں 1 جنوری 2021 ہوگا، جو کہ اس نئے عیسوی سال کا پہلا دن ہے۔ تو اس کے بارے میں بہت سے احباب نے میسیج بھی کیا تھا، بہت سے احباب نے کال بھی کی تھی اور کمنٹس بھی کیے تھے ویڈیو پہ کہ آپ برائے مہربانی اس کے بارے میں حکم واضح کریں کہ نئی عیسوی سال کی مبارکباد دینا کیسا ہے۔ پہلے میں تمہیں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ عیسوی سال جو ہے اس کی مبارکباد دینا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس دور میں نہ کوئی کسی عیسوی سال کی مبارکباد دیتا تھا، نہ کسی اسلامی سال کی مبارکباد دیتا تھا۔ تو اس وجہ سے نہ قرآن میں اس کا کوئی حکم ہے، نہ حدیث صحیحہ و ضعیفہ دونوں میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد نہ تابعین کا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں تھا کوئی، پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اس طرح اسلاف جو تھے ہمارے، ان کے زمانے بھی ابھی کوئی یہ حکم نہیں تھا، نہ کوئی عیسوی سال کی مبارکباد دیتا تھا، نہ کوئی اسلامی سال کی مبارکباد دیتا تھا۔ لیکن آج کل جو یہ ہے، یہ ایک رواج بن گیا ہے۔ آج کل تو انٹرنیٹ پہ بہت میسیجز دیکھتے ہیں کہ اس نئی ہیپی نیو ایئر اور اسی طرح نیا سال مبارک ہو۔ اس سے پہلے اگرچہ یہ نہیں تھا، لیکن اس سے یہ 20-30 سال پہلے یہ کارڈ تھے، جو کارڈ جو ہے ہیپی نیو ایئر کے یا نئی سال مبارک کے کارڈ جو ہے وہ ہوتے تھے۔ آج کل اگرچہ وہ کارڈ اتنے نہیں ہیں، لیکن آج کل اس کے بجائے اور رسوم بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو اس کا نئے سال کے مبارکباد دینا، نئی عیسوی سال کی مبارکباد دینا، یہ تو ہے شرعاً نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے صحیح ہے، نہ اسلاف کی کتابوں سے۔ تو اس وجہ سے اس کا تو کوئی حکم نہیں ملا، لیکن آج کل کے جو علماء ہیں ان لوگوں نے اس کو مباح قرار دیا ہے، صحیح ہے۔ اس کے صرف جواب کو مباح قرار دیا کہ اس کا جواب دینا مباح ہے۔ اگر کوئی کہے آپ کو کہ آپ کو نیا سال مبارک، نیا عیسوی سال مبارک ہو، یا نیا سال مبارک ہو، یا ہیپی نیو ایئر، اور آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کا اللہ تعالیٰ نیک سال گزارے، یا اسی طرح اور دعائیہ کلمات کہیں، تو اس کا جواب دینا کیا ہے؟ یہ جائز ہے، وہ مباح ہے، صحیح ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا جواب دینا مباح ہے کہ یہ کیا ہے؟ دعائیہ کلمات ہے، اور دعائیہ کلمات کے بارے میں شرعی جو نصوص ہے اس میں یہ ثابت ہے کہ دعائیہ کلمات کا جواب دینا جائز ہے۔ تو دعائیہ کلمات کا جواب دینا یہاں جائز ہے، اگرچہ اس کے ساتھ وہاں پر وہ نئے سال کی مبارکباد بھی دے رہے، لیکن پھر بھی آپ کو اس کے دعا کی جواب دینا چاہیے، صحیح ہے۔ آمین کہیں یا الٹا جواب میں کہہ دے کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کا سال بھی صحیح گزارے، خیر و عافیت سے گزارے، اسی طرح۔ تو یہ تو جواب کے، لیکن بعض لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، وہ اس مسئلے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت سے لوگوں کو اب مبارکباد دی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ تو جب مبارکباد دی ہے وہ پہلے جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن جب اب اس مسئلے کا حکم پتہ چل گیا ہے کہ اس کا جواب، اس کا مبارکباد دینے نئی عیسوی سال کا یہ صحیح نہیں ہے، تو جائز نہیں ہے، تو اس کا جواب مبارکباد دینا نہیں چاہیے۔ اور اگر بالفرض آپ کو کوئی اور دے دے تو اس کا جواب دے دے، اور اگر کسی نے آپ کو عیسوی سال کی مبارکباد نہیں دی تو آپ اس کو جواب بھی نہ دے اور نہ آپ وہ مبارکباد دے، کیونکہ اس کی مبارکباد جائز نہیں ہے، صحیح ہے۔ اور جواب صرف وہ جائز ہے۔ اور بعض لوگ جو اس کو مسنون سمجھتے ہیں یا اور وغیرہ سے مستحب کا درجہ دیتے ہیں، جو اس کو مسنون یا مستحب کا درجہ دیتے ہیں، اور قرآن و حدیث سے ثابت نہ اسلاف سے ثابت ہے، جو اسے مسنون یا مستحب کا درجہ دیتے ہیں تو وہ بدعت کرتے ہیں، صحیح ہے۔ اور اگر کوئی اس کو مسنون سمجھ کر آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، عیسوی سال کی مبارکباد دینا یعنی مسنون سمجھتے ہو، اور آپ کو اس کی مبارکباد دے، تو اس کی مبارکباد کا جواب دینا پھر ناجائز اور حرام اور گناہ ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد جو ہے
ہاں امور عادیہ ہے، کیونکہ یہ جو سوال کرتے ہیں یہ امور عادیہ ہے. امور عادیہ کہتے ہیں کہ عادت کے جو کام ہیں ان میں سے ہے کہ یہ مبارکباد دیتے ہیں. جو امور عادیہ کے طور پر وہ لوگ سوال کر دیں یعنی مبارکباد دے دیں تو اس کا جواب دینا پھر صحیح ہے، ورنہ اس کا جواب دینا صحیح نہیں ہے. جواب دینا بھی اس لیے صحیح ہے کہ ان لوگوں نے آپ کو دعا دی ہے اور دعا کا جواب دینا صحیح نصوص سے اس کا جواب دینا جائز معلوم ہے. صحیح ہے. اس کے بعد بہت سے لوگ اس میں تہوار کے طور پر یہ مناتے ہیں یا اس میں اور قسم کے وہ کرتے ہیں، تہوار مناتے ہیں جو کہ شرعاً تہوار نہیں ہے. تہوار مناتے ہیں یا پٹاخے وغیرہ کرتے ہیں یا ڈول باجے وغیرہ کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ناجائز ہے، یہ فضول خرچی و اسراف میں آتا ہے. صحیح ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو تہوار ہے اور ہم لوگ تہوار مناتے ہیں، تو تہوار تو اسلام میں نہیں ہے نا. اسلام میں جو ہے صرف 2 تہوار ہے، ایک عید چھوٹی عید یعنی عید الفطر اور دوسری بڑی عید یعنی عید الاضحیٰ. یہ اسلام میں 2 تہوار ہے. صحیح ہے. تو اسلام میں 2 تہوار ہے تو آپ لوگوں نے یہ تیسرا تہوار کیسے ایجاد کر لیا؟ صحیح. اور جو دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ دین میں زیادتی نہ کیا کرو. صحیح ہے. تو آپ لوگ دین میں زیادتی کر رہے ہیں تو یہ زیادتی کا پر تو گناہ بھی ملتا ہے. اور اگر آپ کو پتہ نہ ہو، آپ کسی کو بتا دے کہ یہ کرے اور یہ جائز ہے اور وہ بھی کر لے تو پھر اس وجہ سے تو اس کو بھی گناہ، آپ کو تو گناہ ملے گا اور اس کو بھی اس کام کا گناہ ملیں گے. لیکن اگر وہ کرے تو آپ کو اس کا ڈبل گناہ ملے گا کیونکہ اس نے آپ کی وجہ سے کیا ہے. صحیح ہے. اس کے علاوہ جو بہت سے ناجائز کام اس میں کیے کرتے ہیں، یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ یہ کام کرنا کیسے ہے. کتنا تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ اس سے پہلے نہ کسی نے دی ہے، نہ ہم نے کہاں پڑھا ہے کہ کسی صحابی نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو یا تابعین نے یا تبع تابعین نے یا اسلاف نے کسی کو عید کی نئی عیسوی سال کی مبارکباد دی ہو. تو اس وجہ سے یہ ناجائز ہے. اور یہ دعا کرے، اور بلکہ آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے یہ عیسوی سال جو گزرا یہ کیسے گزارا، کتنے گناہ کیے، کتنے منٹ کہاں گناہ میں گزارے، کتنے منٹ ثواب میں گزارے. یہ سب دیکھنا چاہیے کہ کتنے منٹ گناہ کیے، اس سے توبہ کرے اور آئندہ سال کے لیے اپنے لیے دعا کرے کہ اللہ ہمیں اپنی آئندہ سال میں صحیح سلامت گزارے، عافیت سے گزارے، ہمیں ثواب کی کام کرنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ ہم یہ گناہ کے کام چھوڑ دیں، ہم گناہ کے کام چھوڑنے کا ارادہ کر لیں. اس کے بجائے ہم لوگ فضول خرچیاں کرتے ہیں یہ اور بہت وغیرہ کرتے ہیں تو یہ بدعت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.